اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں میرے بھائی، اس کی وجہ تھی کہ یہ وہی مکہ والے تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، آپ کے چھوڑے ہوئے گھروں زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، اور مدینہ آنے کے باوجود بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ سازشیں جاری تھیں۔ مدینہ والوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا کہ ان کو مدینہ سے نکال دو، ان کو مدینہ میں نہ رہنے دو۔ اس لیے جب اس انداز میں لڑائی ہو رہی ہو تو پھر ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ دشمن کے اوپر حملہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تجارتی قافلہ ہے، یعنی کہ یہ وہ قافلہ نہیں ہے جس سے کوئی بہت بڑا خطرہ ہو، لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، چند ایک ہوں گے سیکورٹی گارڈز، لیکن عام طور پہ کون سا قافلہ ہے؟ تجارتی قافلہ۔ تو اس لیے اس کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان کا جو مال و غنیمت ہے وہ لے لیا جائے، اس مال کے بدلے میں جو انہوں نے لیا ہوا ہے، مکہ میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، اس کے اوپر وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام تیار ہوئے۔ کتنے صحابہ کرام تیار ہوئے؟ جی آواز نہیں آ رہی۔ 313 صحابہ کرام تیار ہوئے، اور حکم یہ تھا کہ جو ابھی تیار ہے چل پڑے، یعنی کہ قافلہ ہم لیٹ نہیں ہوں گے، ہم نے ابھی نکلنا ہے بدر کے لیے، جو تیار ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ 313 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے، اور ہدف کیا تھا؟ تجارتی قافلہ۔ ہدف کیا تھا میرے بھائیوں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، پھر اگلی بات آپ کو سمجھائے گی۔ ہدف تھا تجارتی قافلہ جس کے اوپر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ تقریباً 40 کے قریب سیکورٹی گارڈز تھے، اور یہ صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 313 صحابہ کرام کے لیے اس تجارتی قافلے کے اوپر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن اس تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اب ہم جس علاقے سے گزرنے والے ہیں یہ علاقہ مدینے کے قریب ہے جہاں پہ ہمارے دشمن رہتے ہیں، تو وہ بھی بڑے دھیان سے چل رہا تھا، جدھر جاتا جو ملتا اسے پوچھتا، کوئی نئی تازی خبر ہو، کوئی بات ہو۔ اسی انداز سے چلتے چلتے جب وہ بدر کے دائیں بائیں آگے پیچھے پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ مسلمان اس تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل چکے ہیں۔ اب ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوری طور پہ ایک آدمی کو مکہ بھیجا کہ مکہ پہنچو، مکہ والوں کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا تجارتی قافلہ بچ جائے اور تمہاری عزت بچ جائے تو فوری طور پہ ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ یہ آدمی جب مکہ پہنچا اس نے مکہ والوں کو جمع کیا، اور مکہ میں ابو جہل موجود تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے لوگوں کے مشورے سے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور ان کو لے کے ابو جہل نکل پڑا مدینہ کی طرف کہ ہم نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے جو کہ ہمارے تجارتی قافلے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مدینہ کے بہت دور سے سمندر کے پاس سے گزر گیا۔ پہلے اس نے گزرنا تھا بدر سے، پہلے کہاں سے گزرنا تھا؟ بدر سے، لیکن اب وہ مزید دور ہو گیا مدینہ سے، اور بالکل سمندر کے پاس سے گزر کر وہ مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا۔ اب تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان نے ایک آدمی جلدی سے اب مکہ بھیجا، ان سے کہا کہ مسلمانوں کے ارینج سے ہم باہر نکل آئے ہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، اب تمہیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ پیغام اس قافلے کو پہنچا تو کئی لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب واپس نہیں جائیں گے، انہوں نے جرأت کی ہے ہمارے تجارتی قافلے پہ قبضہ کرنے کی، اب ہم ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے۔ اب ہم بدر پہنچیں گے اور وہاں 3 دن تک رہیں گے، وہاں پہ جشن منائیں گے،
اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھائیں گے, ناچ گانا ہوگا, پوری دنیا کو ہماری قوت کا, ہماری شان و شوکت کا علم ہو جائے گا. یہ ساری اطلاعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آدمیوں کے ذریعے مل رہی تھی. اس لیے اب آپ نے مسلمانوں کی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ میں تم کو لے کر آیا تھا تجارتی قافلے کے لیے, تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا ہے, اب 1000 افراد پہ مشتمل لشکر ابو جہل لے کر آ رہا ہے, بدر میں وہ آئے گا, اب تم لوگ کیا چاہتے ہو, کیا مشورہ دیتے ہو؟ آپ مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے لے کر نہیں آئے تھے, آپ تو لے کر آئے تھے تجارتی قافلہ ہے, آسانی سے قبضہ ہو جائے گا, مال کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, اب اس نئی صورتحال میں مسلمانوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا. اب مسلمان باری باری کھڑے ہوتے اور آپ سے گزارش کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے تیار ہیں. اور ایک آدمی مشورہ دیتا, آپ پھر کہتے مجھے مشورہ دو. حتیٰ کہ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے. کون کھڑے ہوئے؟ کون کھڑے ہوئے میرے بھائی؟ مقداد بن اسود. کون سے صحابی کھڑے ہوئے؟ مقداد بن اسود. اب بخاری شریف کی حدیث شروع ہو رہی ہے. مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ جب کہ اللہ کے رسول پریشان تھے, مقداد بن اسود نے جو الفاظ کہے اس سے اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے. وہ الفاظ اتنے عظیم تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ الفاظ میں نے کہے ہوتے, ان الفاظ کے بدلے میں مجھے جو بھی قیمت چکانا پڑتی, جو بھی مال دینا پڑتا, جو بھی شرائط مجھ سے منوائی جاتی مان لیتا, لیکن مجھے موقع مل جاتا یہ الفاظ میں کہتا. میں سوچتا ہوں کہ الفاظ میں نے کہے ہوتے. وہ الفاظ کیا تھے؟ مقداد بن اسود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم دینا چاہتے ہیں دیں, ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا. ان کی قوم نے کیا کیا تھا؟ جب یہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا مقداد بن اسود کے الفاظ کا مطلب کیا ہے. 6 سپارہ سورہ مائدہ. میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل, اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. تو بنی اسرائیل وہ لوگ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے سب سے عظیم بیٹے کا نام کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ تو بنی اسرائیل رہتے تھے بیت المقدس کے ارد گرد. کہاں رہتے تھے؟ لیکن جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ سازش ہوئی اور وہ بالآخر مصر پہنچ گئے اور مصر کے حکمران بن گئے, تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر ادھر ہی ان کی اولاد بڑھتی رہی, قبیلے بنتے رہے. تو بنی اسرائیل پھر کہاں رہنے لگے؟ مصر میں رہنے لگے. کہاں رہنے لگے؟ مصر میں. اور مصر میں بالآخر وہ وقت آیا کہ جب فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا. ان کے بنی اسرائیل کے جو مرد تھے ان کے نوکر بن گئے, عورتیں لونڈیاں بن گئیں. فرعون اور اس کے حواری ان کے اوپر ظلم کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بالآخر مصر سے نکالا. راستے میں بہت کچھ ہوتا رہا. اگر یہ بیان کیا جائے تو کئی درس بن جائیں گے, کئی مہینے گزر جائیں گے, لیکن میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے بیت المقدس کے قریب پہنچے اور کہا لو جی وہ شہر آ گیا جو ہمارا آبائی شہر ہے, جس کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے, جس کے اوپر ہم نے اپنی حکومت کو بحال کرنا ہے, جس میں ہم نے داخل ہونا ہے. کہا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اس شہر میں داخل ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے نصیب میں یہ لکھ دیا ہے. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین, واپس نہ پلٹنا. لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اس شہر میں بڑی سرکش قوم رہتی ہے, بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں, ہم نہیں حملہ کر سکتے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا,
ہاں ہم تب اس شہر میں داخل ہوں گے جب وہ وہاں سے نکل جائیں. بات ہی تو ہوئی نا کہ وہ نکل جائیں تب ہم داخل ہوں گے. وہ نکل جائیں خود ہی, یعنی کہ اپنے گھر بار چھوڑ کے, کون چھوڑتا ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا یقین دلا رہے ہیں, پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر نہیں انکار کریں گے ہم, پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 2 آدمی ایسے نکلے. پوری قوم میں سے کتنے آدمی ایسے نکلے؟ 2, جنہوں نے کہا بھائی اپنے نبی کی بات مان لو, داخل ہو جاؤ. جب داخل ہو جاؤ گے اللہ کی مدد نازل ہوگی, اللہ غلبہ تمہیں ہی دے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کرو, میدان میں نکلو تو صحیح, تب اللہ کی مدد نازل ہوگی. اور وہ بھی اور ہم بھی کیا چاہتے نہیں, پہلے مدد نازل ہو پھر ہم داخل ہوں گے. تو ان 2 آدمیوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے پھر آگے سے کہا نہیں بھائی موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ اگر لڑنے کا معاملہ ہے تو تم لڑو یا تمہارا رب لڑے. کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں کہ تم لڑو یا تمہارا رب لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نہیں لڑیں گے. تو مقداد ابن اسود کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جیسی انہوں نے کی تھی. ہم کیا کہیں گے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام لے کے آگے بڑھیے, ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے, آپ کے دائیں سائڈ سے بھی لڑیں گے, آپ کی بائیں سائڈ سے بھی لڑیں گے, آپ کا دفاع ادھر سے بھی کریں گے ادھر سے بھی کریں گے, آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ الفاظ مقداد ابن اسود نے کہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا, دمکنے لگا. تو یہ ہے صحابہ کرام کو محبت کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اپنی جان آپ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا مقداد بن اسود کے الفاظ سے, اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ سے, جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش یہ الفاظ میں نے کہے ہوتے, یہ اتنے عظیم الفاظ میں نے کہے ہوتے کہ ہم آپ کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے دفاع کے لیے تیار ہیں, خون بہانے کے لیے تیار ہیں. تو میرے بھائی, جناب صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے اور جناب مقداد ابن اسود عبداللہ ابن مسعود کے واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ صحابہ کرام آپ سے گہری محبت کرتے تھے. وہ محبت جس میں وہ خون دینے کے لیے تیار تھے, جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے, مال لٹانے کے لیے تیار تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جیسی محبت ان کو تھی.